السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسپہال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے انتہائی سینئر رہنما محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو سے، جو خاص طور پہ ملتان میں اپنے صاحبزادے کی انتخابی مہم چھوڑ کر ہم سے گفتگو کے لیے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گو ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، جی گلے شکووں کو بھول جانا چاہیے، مگر پھر بھی جنید ہم یہاں یہ ضرور کہیں گے کہ اب تم سانو بولدا جا رہے ہیں۔ آپ مصروف تھے بہت زیادہ پچھلے کئی روز سے، وہ سنا ہے مصروفیت کیا مطلب؟ میں کوئی سیاست چھڑ کے تے تیل نہیں ویچن لگ پیا ملتان وچ۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ نعیم شیخ، اس نے آپ کو مصیبت ڈالی ہوئی۔ جنید ایک بات یاد رکھو، جب تک کائنات پہ ہوا چل رہی ہے، جب تک سورج کی روشنی زمین تک پہنچ رہی ہے، ارے واہ، جب تک دریاؤں میں پانی کا بہاؤ ہے، جب تک درختوں پہ چڑیاں چہچہا رہی، ارے واہ، جب تک آدھی رات کو گلی میں سے بلیوں کے لڑنے کی آواز آ رہی ہے، شاہ جی کیا کر رہے ہیں آپ خدا کا نام میں؟ ان ویلے بیٹھے بلیاں بھی نہ لڑائیے۔ اصل میں ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں جنید سلیم کہ بلیوں کے لڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ شاہ محمود کو سیاست میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ جنید، ہم یہاں ان افواہوں کی بھی تردید کرنا چاہتے ہیں جی، جو ہمارے خلاف پھیلائی جا رہی ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے بارش میں آپ بنیرے کے اوپر کپڑے سوکھنے کے لیے ڈال دیں تو وہ نہیں سوکھیں گے، وہ اڑ کے ساتھ والوں کی چھت پہ تو چلے جائیں گے مگر سوکھیں گے نہیں۔ اسی طرح شاہ محمود سیاست تو چھوڑ دے گا مگر پی ٹی آئی نہیں چھوڑے گا۔ ارے واہ، آپ کے حوالے سے یہ افواہیں گرم ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہاں ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہاں شاہ جی، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ملتان میں بھی یہ بات فرمائی ہے، اور اس دن آپ خاص طور پہ یہ بات کہنے کے لیے آپ پشاوری چپل کی جگہ آپ نوک والی جوتی پہن کے گئے ہیں، اور آپ نے اشارہ کر کے کہا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ اگر نہ نوک والی پا کے جاندہ تے مثال کس طرح پوری ہوندی۔ ہم گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی۔ شاہ جی یہ افواہ غالباً راجہ ریاض صاحب نے اڑائی ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے جننے بھی راجہ ریاض کے بندے لے لے ویچن آئے سن انہاں دے نہیں وکے، اور اگلی عید تے بھی نہیں وکنے۔ وہ کیوں شاہ جی؟ وہ چوگے تو چھگے ہو جان گے، وہ وکن گے نہیں۔ شاہ جی، انہوں نے اگر دعویٰ کیا تو کسی وجہ سے کیا ہوگا۔ کوئی وجہ نہیں، اس طرح دا بندہ بہت ہی روٹی کھا لوے تے انہوں ڈراؤنے خواب آن دے ہی نے۔ ایسا بندہ تے کھڑاٹے مار لیا ہوئے تے لگتا ہے پانی کڈن والا پمپ لایا ہویا ہے۔ ایسے بندے دی ہمسائی طلاق لے کے پیکے چلی جاندی ہے۔ میں اس کارخانے دے نال زندگی نہیں گزار سکتا۔ اچھا شاہ صاحب، راجہ ریاض صاحب نے بس کر دے راجہ ریاض صاحب، بس کر دے کی چاہنا ہے ان سارا حسب حال راجہ ریاض تے جگتا نال بھر دئیے، پھر اخیر تے کہہ دینا ہے کہ شاہ جی سیریس بھی رہا کرو، ایک پاسے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو۔ اچھا شاہ جی، ضمنی الیکشن کی سنائے آپ۔ یہ ہوئی نا بات،
جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں اللہ کے فضل سے ساری زندگی اپنی سیاست پی ٹی آئی کے ساتھ گزاروں گا. چونکہ پی ٹی آئی میں خان کا نائب ہوں. جیسے کرکٹ میں خان اپنے نائب جاوید میاں سے مشورے کرتا تھا, اسی طرح سیاست میں ہمیشہ خان شاہ محمود سے مشورہ کر کے چلتا ہے. اتنی عزت, اتنی اہمیت چھوڑ کے کوئی پاگل ہوگا جو کسی اور پارٹی میں شامل ہوگا. اور پھر پیپلز پارٹی میں تو زرداری کے بعد بلاول کے بعد اور بہت سے فیملی ممبر ہیں, مگر یہاں جب بھی عمران خان اپنے ہاتھ سے پھول پھینکے گا تو وہ شاہ محمود کی جھولی میں گرے گا. جب بھی عمران خان اپنے کندھے سے ہما اڑائے گا تو وہ شاہ محمود کے کندھے پہ بیٹھے گا. ارے واہ, اس ہما کی پرواز صرف 4 انچ ہوگی, چونکہ میرا اور خان کا کندھا ہمیشہ 4 انچ کے فاصلے پہ ہوتے ہیں. پھر یہ ہما کی پرواز تو نہ ہوئی اتنی سی, یہ تو پھر ہما کی پٹوسی ہوئی نا صرف. مارنی اس نے پٹوسی ہی ہے, مگر یہ لفظ آپ جیسے لوگوں کو زیب دیتا ہے. میں اہل زبان ہوں, میں پٹوسی کہتے ہوئے خود بھی ہلکا سا ہنس پڑتا ہوں. شاہ جی آپ کا بیٹا ذہن جیت تو جائے گا؟ اسی طرح ہی ہے جس طرح تیرے اگے دیگ رکھ کے کوئی پوچھے کہ تو یہ کھاتے لائیں گا, تو کہیں گا ہی کی شک کے. اسی طرح اللہ کے فضل سے ذہن کی فتح کے اندر کوئی شک نہیں. جیتے گا تو ملتان سے ذہن, اور پھر ہمارے مخالفین میں پڑیں گے بین. تسی رکھو اپنے دل چین, تیرے کالے کالے نین. شاہ جی پاکستان دا ہے IMF نہ دین لین. دین تے تسی کافیہ ردیف دی وجہ تو ہی پایا بیچ, لین لین یہ دین کیڑا ہو گیا. اچھا شاہ جی راجہ ریاض صاحب کو یار پھر راجہ ریاض لے آئے ہیں, خدا جانا ہی جان دے. مجھے تو ان کو اپوزیشن لیڈر کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے. جس طرح سسرال میں گھر جوائی کی بے عزتی اور تمسخر اڑایا جا رہا ہوتا ہے, اسی طرح اسمبلی کے وہ گھر جوائی بن چکے ہیں. وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کر رہے, بلکہ ہماری افواہیں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. اس طرح دے ہوٹل والے دی دال بوس بھی جائے تو بیچی جاندا ہے. شاہ جی میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ آپ کے بارے میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی میں شمولیت کی باتیں ہیں, افواہیں ہیں, یہ انہوں نے نہیں, کسی اور نے نہیں, آپ نے خود پھیلائی ہیں. جی بھٹو یار یہاں بنتا تھا اسی تو سن ہی نہیں سکتے. اسی تو سن ہی نہیں سکتے. جنید یہ سارا شوشہ تم پھیلا رہے ہو, حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے کتنے مخلص ہیں. اور رہی یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات, تو انہوں نے ایسی کچھ نہیں کہہ سکتے ہو, ساڈے مرشد پر آ رہے. اچھا شاہ جی ایک طرف آپ ان الزامات کی تردید کر رہے ہیں اور پرزور انداز میں تردید کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف آپ نے برملا یہ الزام بھی عائد کر دیا کہ 2018 کے الیکشن میں آپ کو خود پی ٹی آئی نے ہروایا تھا. کہہ دینا یار, اسی تو سن ہی نہیں سکتے. چلے دے جواب. اب دے دیتا جواب ہونے, ایسی تو سن ہی نہیں سکتے. آپ نے کہا ہے, ہم نے سنا ہے. اس میں حقیقت ہے, واقعی ایسا ہوا. اگر ہم جیت گئے ہوتے تو پنجاب, خصوصاً جنوبی پنجاب کو دبئی بنا دیتے تھے. ہر پاسے ریت ہی ریت ہوں, لوگ کی اونٹاں تے سفر کر رہے ہوں, ہر 10-15 کلومیٹر دے بعد پٹرول والا نلکا لگا ہوں, گھراں دی جگہ خیمے لگے ہوں. شاہ جی یہ کیڑا خوفناک نقشہ کھینچ رہے ہو. پہلے پرانا دبئی بناواں گے, اچھا پھر ہولی ہولی نواں کران گے.
ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਦੁਬਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸ਼ਾਦ ਦਿਆਂਗੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। याद रखिए, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज खलीफों से वो घबराया नहीं करते। मगर ये सब कुछ तब होता अगर हम जीत जाते, लेकिन मुझे हरवा दिया गया। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं वजीर आला ना बना, वजीर खारजा बन गया। वही सायरन जो वजीर आला की गाड़ी के आगे बजता है, वही वजीर खारजा की गाड़ी के आगे बज रहा था। वजीर खारजा की गाड़ी के आगे कौन सा बहु बैंड बजता है? कोई रोने वाले सायरन। रोने वाला नहीं होता, वो खबरदार करने वाला होता है। यानी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर बेचारा पंजाब रुल गया और पंजाब ने चीखना शुरू कर दिया। डोली चढ़ दिया मारिया पंजाब चीका, मैनू ले चले बाबला, तौसे वाले ले चले वे। मैं बन जाना सी शाह महमूद दे हथों, मैनू बुजदार ते ओदे भरा ले चले वे। मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक कर्ज दिया जाता है, और सिर्फ 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए। और कर्ज पे सूद कितना लिया जाता है? इतना ही। भाईजान, ईद से एक दिन बाद ये खबर पढ़ने को मिली कि सिर्फ लाहौर शहर में 800 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बकरों और वेड़ों के टुड खाने के बाद, बाज़ लोग तो गोश्त खाने के बाद अस्पताल पहुंचे हैं ना, बाज़ लोग जानवरों के टुड खाने के बाद हॉस्पिटल पहुंचे, और उनकी तादाद लाहौर शहर में 800 थी। लेकिन हमारा मौजू जो है वो टुड या जानवर नहीं है, बल्कि ईद से एक रोज़ पहले पेश आने वाला लाहौर का एक वाक़या है कि एक नौजवान को सिर्फ 27,000 रुपए का कर्ज वापस ना करने पे कत्ल कर दिया गया। अच्छा, अब बात ये है भाईजान कि हम इससे पहले भी कई बार इन गली मोहल्लों में ये जो सूद खोर हैं, ये जो कर्जा देने वाले लोग बैठे हुए हैं, इनके नेटवर्क पे बात कर चुके हैं। लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद मामला जो असल में हो रहा है वो सूरत हाल में बेहतरी की बजाय इंतहाई अफसोसनाक अबतरी वाक़ हो रही है। अबतरी क्यों हो रही है, ये क्यों खराबी पैदा हो रही है? उसकी वजह यह है कि पहले तो ये काम गैर कानूनी था, 100% गैर कानूनी था। अब उस गैर कानूनी नेटवर्क ने कानून का चोगा पहन लिया। अब वो बाकायदा जो SCCP से वो रजिस्टर्ड इदारे हैं, लगभग 12 के करीब ऐसी कंप्यूटर पे ऐप्स मौजूद हैं जिन पर आपको कर्जा ऑफर किया जाता है। और वो कर्जा देने वालों के पीछे कौन लोग हैं? वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पीछे, कईयों के पीछे चाइनीज़ कंपनीज हैं, चाइनीज़ बैंक्स हैं, पाकिस्तान के लोकल बैंक्स भी हैं, ठीक है। और वो उन्होंने ऐसा भाईजान नेटवर्क बनाया हुआ है, ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि आप उनके चुंगल से निकल ही नहीं पाते। तरीका वारदात वही है, और जो मजबूरी है वो भी दूसरी तरफ वही है, गुर्बत, राशन लेना है, बच्चों की फीस देनी है, और वो कोई भी शर्त कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है जिस गरीब आदमी ने कर्ज लेना होता है। और कर्ज कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए। 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक कर्ज दिया जाता है, और सिर्फ 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए। और कर्ज पे सूद कितना लिया जाता है?
اتنا ہی, یعنی دگنا سود. یعنی اگر آپ نے 90,000 روپے لیا ہے تو 3 مہینے 33% کے حساب سے آپ کو 3 مہینے کے بعد 90,000 ہی واپس کرنا پڑے گا. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ 90,000 روپے بھی تان نہیں ٹوٹتی, 90,000 روپے بھی بات نہیں ختم ہوتی. کمیشن کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں. یعنی آپ نے قرض لیا ہوا ہے بھائی جان 3 مہینے کے لیے, آپ کو 1 مہینے کے بعد ہی نوٹس آ جائے گا. آپ یقین کر سکتے ہیں, کاغذ میں لکھا ہوا, اور آپ نے سائن کیا ہوتا ہے. آپ نے سائن کیا ہوتا ہے. سائن کیوں کیا ہوتا ہے کہ بجلی کا بل جمع کروانا تھا, یار میں کیا کرتا, مجھے ہر قیمت پہ پیسے چاہیے تھے, ہر قیمت پہ. اب وہ آپ اس کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار, جیسے ہماری حکومتیں IMF کی ہر شرط ماننے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں نا کہ یار کسی طرح یہ بس $1 ارب مل جائے, اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ایگزیکٹلی یہ قرضہ خور یہ جو ہے یہ بھی یہی کرتے ہیں بھائی جان, کہ آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی بھی حد تک وہ گر سکتے ہیں آپ کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کرنے کے. یہ تو آپ ڈسکس کر رہے ہو پا جنید, بہت اچھی بات ہے, مگر مجھے معافی دے دینا, میں دوسری طرف بھی سوچتا ہوں کہ لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا ہے چادر کے اندر پاؤں رکھنا, کیوں چھوڑ دیا ہے. بہت دیکھو, جہاں پہ قرضہ دینے والی کمپنیاں اتنی بن گئی ہیں, جیسے میں حیران ہو گیا ہوں سن کے کہ 12 اپلیکیشن موجود ہیں. یار پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرضہ لینے والے بھی بہت بڑھ گئے ہیں. قرضہ لینا تو میں کہتا ہوں کہ شہر پورے میں یا بچپن اپنے میں ہم نے کئی سالوں میں کوئی ایک آدھ سنا ہوگا کہ فلاں نے فلاں سے قرضہ لے لیا ہوا ہے, ورنہ قرضے کا تو رواج ہی نہیں تھا, سوچ ہی نہیں تھی. اچھا قرضہ لیا کیوں جاتا ہے, وہ میرا مطلب ہے کہ کوئی 5% ایسے لوگ ہوں گے بھی جو بیچارے لینا ہی پڑتا ہے. قرضہ کیوں لیا جاتا ہے, بچی بیانی ہے, بچی بیانی ہے, ہمارے پاس 50,000 ہے, ہمیں لاکھ اور چاہیے. یار تسی 50 چ بیا لو. بالکل. آپ نے جہاں پہ, میں خود اس بات کا گواہ ہوں, یہ سگی سرور بٹ ہمارے جو دوست ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, ان کی ایسوسییشن سی بنی ہوئی ہے, تو وہاں پہ اگر کسی کو بھیجا ہے کہ بھائی ان کی بچی کی شادی ہے, ان کو کھانے کا بندوبست کر دو, انہوں نے کہا جی فرمائیں, ہم 50 بندوں کا کھانا کر دیتے ہیں. نہیں جی ساڈا تے 150 مہمان ہے, کھلانا مفت ہے. او یار آپ مفت کھانا چاہ رہے ہیں لینا شادی کا, 50 بہت ہیں, 50 بندوں میں آپ کام ختم کر لیں اپنا. آپ کیوں اس طرح کا آگے سے بات کر رہے ہیں کہ بندہ کہے کہ جی پھر جاؤ تاڑی خیر ہو. اچھا وہی بات نا, وہ جو ہے کہ جی میں بیکاری نہیں ہوں, میں مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. مجبوریاں اتنی بڑھ گئی ہیں بھائی جان, مہنگائی کے اس ویو نے اچھے بھلے آدمی کو بھی زمین پہ بٹھا دیا ہے. اچھا دیکھو سیدھی بات ہے کہ 10,000 روپے کا قرضہ, 20,000 روپے کا قرضہ, 30,000 کا قرضہ, یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, ایک وقت تھا واقعی کہ قرضہ لینے کو بھی برائی سمجھا جاتا تھا, مطلب وہ معاشرے میں قرض ہاتھ پھیلانے کے برابر سمجھا جاتا تھا. اسی چیز کو یہ جو قرضہ کمپنیاں ہیں نا یہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں. یہ 3 مہینے کے لیے آپ کو قرض دیا ہے, پہلے مہینے آپ کو نوٹس بھیج دیں گے اور آپ کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے نہ بتایا تو ہم آپ کے نام کا نوٹس نکال دیں گے, آپ کے رشتہ داروں کو بتا دیں گے, پھر چنگے رہو گے, بدنامی ہوئے گی, محلے سے نوٹس لا. اچھا اب وہ ہوتا ہے یہ کہ بیچارہ یہ کہتا ہے یار یہ میں نے تو 3 مہینے کے لیے لیا ہے, قانونی طور پہ بھی میں 3 مہینے کے بعد واپس کرنے کا پابند ہوں. وہ کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں, 6% آپ جرمانہ دے دیں. کس چیز کا جرمانہ یار, 6% جرمانہ دینے کے بعد کہتے ہیں 6 دن کی آپ کو ایکسٹینشن دے دی. طریقہ واردات آپ دیکھیں اس کمپنیوں کا, اور یہ کر کے, اور آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے بھائی جان کہ بڑے افسوسناک فگرز ہیں کہ اس وقت پلے سٹور جہاں سے آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, پاکستان میں پلے سٹور پر سب سے زیادہ تعداد میں ڈاؤن لوڈ کی جانے والی انہی کمپنیوں کی ایپس ہیں, قرضہ دینے والی کمپنیوں کی. دیکھو نا ذرا, اندازہ کرو. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ہماری اپنی خواہشات اور اپنی ہماری لالچ اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ یہ باقاعدہ بزنس جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. اور یہ قرضہ جو دینے والے لوگ ہیں, سود خور جو ہیں, وہ تو اللہ معاف کرے وہ بدماش ہیں پورے, لالچ اور دکھاوا لے جائے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, اکثر بندوں نے قرضہ لیا ہوا ہے جی میں نے موٹر سائیکل لی ہوئی ہے قرضہ لے کے. یار تو کیوں نہیں لیے, تم جاؤ پیدل. میں گواہ ہوں, میرے ایک دوست اب وہ ماشاءاللہ بڑے ویل سیٹلڈ لوگ ہیں, بچپن میں ان کے گھر کی لائٹ کٹ گئی تھی, 2 مہینے ان کے پاس بجلی
बिल देने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने नहीं थी लगवाई, उन्होंने कहीं से कर्जा नहीं था पकड़ा, उन्होंने 2 महीने बिजली के बगैर लालटेन जला के वक्त गुजारा था। उसके बाद उनके पास जब बंदोबस्त हो गया उन्होंने फिर दोबारा बिजली ऑन करवाई। मेरा मतलब है कि हम इतने बेसब्रे हो गए हुए हैं कि हम स्टे ही नहीं करते, हम वेट ही नहीं करते, हम कोशिश ही नहीं करते, बस यार इधर लो कर देते बस कर लो। और हम कर्जे को असल में ना ये समझते हैं कि कोई हमें जो है खराब दे रहा है, ले लो जल्दी से ले लो। हमारे ज़हन में नहीं आता कि यार ये कर्जा मैंने वापस भी करना है। जैसे हमारी हुकूमत का ज़हन में नहीं ना आता कि जो कर्जे हम ले रहे हैं ये वापस किसने करने हैं, अगली हुकूमत दे देगी। ठीक है, हमारे ज़हन में भी होता है कि जब कर्ज हम ले रहे होते हैं ना, हम कह रहे होते हैं कि यार बस जल्दी से कर्जा आ जाए, मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर लूँ किसी तरह। ये नहीं देखते कि यार कल को इसी कर्जे ने मुझे अपने जाल में फंसा लेना है और मैं बिल्कुल एक पानी के बगैर मछली मान के रह जाऊंगा। जैसे आप बता रहे हैं कि 90 दिन के लिए कर्जा लिए और 30 दिन में वापस। ओ भाई ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ा जुल्म ये है कि कमीशन काटा जाता है, 20% कमीशन काटा जाता है जो कर्जा देने से पहले ही आपकी रकम में से कट जाता है। यानी अगर आपने 20,000 रुपया कर्जा लिया उसमें से 20% पहले ही कट गया। अच्छा, मैं फिर दूसरी साइड वाली बात करूंगा कि कई लोग ये जो कर्जा लेते हैं कि जी कर्जा लेके तो फलां प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फलां प्राइवेट कॉलेज में दाखिल करवा लिया हुआ है। हाँ जी। यार खुदा के वास्ते आपने क्यों उधर दाखिल करवा लिया है? अगर आपका बच्चा इतने जोगा नहीं है या आपका बजट इतने जोगा नहीं है तो यहाँ पे अभी सरकारी स्कूल कॉलेजेस हैं, वहां पे जो पढ़ते हैं उनके कोई 6 कान तो नहीं है, वो भी इंसान है, इंसानों के बच्चे हैं और उनमें भी बहुत बहुत बड़े आदमी बन रहे हैं। आपके पास नहीं पैसा अगर प्राइवेट कॉलेज स्कूल के लिए तो आप उधर का रुख कर लें, आप सरकारी कॉलेज में जाकर दाखिल करा लें, सरकारी स्कूल में पढ़ा लें। मतलब बेसब्री दुनिया हो गई हुई है और कोई ये नहीं सोचता कि मैं कर्जा जो ले रहा हूं ये मैंने वापस भी करना है और ये जिन्होंने मुझे दिया है इन्होंने मुझे नहीं छोड़ना, इन्होंने मुझे साथ और 36 मुसीबतें डाल देनी हैं जो पा जुनैद बता रहा है। अजीज भाई, मैंने मुल्तान में 1000 रुपए कर्जा लिया था, यकीन करना, एक तो उसने 100 रुपया काट लिया, 900 रुपए मुझे दिया, उसके बाद मैं 9,000 को कर्जा को लिया, अल्लाह वास्ते ले लेना था। यार एक मिनट, मैं 9,000 रुपए दे चुका, वो 1000 ना उतरा। मैं तो गुस्से में एक दिन आ गया। यार ये तुम्हें गौरी ने जो मशवरा दिया है ना, ये सौका था, ये बेहतरीन मशवरा। यार उसने कर्जा भी अल्लाह वास्ते समझ के लिया था, उसने कौन सा वापस करने की नीयत से लिया था? नहीं बंदा फंस जाता है जी, ये बड़ी मनहूस चीज है ये। दीदी आप सही बात कर रहे हैं, कई शौकिया उठा लेते हैं, भी वापस भी करना है अपने कर्जा। हो अपने पाँव अपनी चादर के अंदर कर लो खुदा वास्ते। बिल्कुल बिल्कुल। और इन मुसीबतों से बच जाओ, बड़ी छोटी सी जिंदगी है। कई लोग तो इतने कर्जे ले लेते हैं, आगे बच्चों को मुसीबत डाल देते हैं। औलाद को अगर आप कुछ दे नहीं रहे तो मुसीबतें तो ना दे जाएं, उनको स्यापे में तो ना डाल दें, उनको भी और अपने आप को भी चादर के अंदर रखें, आते डालें यार। दुनिया जो है वो डिजिटलाइजेशन का किस किस अंदाज में फायदा उठा रही है, कंप्यूटर का, इन एप्स का। हम इस मामले में भी दुनिया से बिल्कुल उल्टी रो में बह रहे हैं, अपना सफर कर रहे हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारा डिजिटलाइजेशन का ही कमाल है। ये इससे पहले तो गली मोहल्ले में आपको बैनर लगे हुए मिलते थे सिर्फ हर गली में और एक लोकल एक सूदखोर बैठा होता था, ठीक है। अब ये कम होता जा रहा है, अब ये सब कुछ जो है ये बड़ा जदीद बुनियादों पे किया जा रहा है। जैसे मैंने ये सारे जो है ये 9-10 एप्लीकेशंस जो हैं 12 के करीब जो है ये SECP से रिकॉग्नाइज्ड है, इदारे बने हुए हैं, इदारे बना लिए हुए हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। हालांकि मेरा ख्याल है कि PTA को ये देखना चाहिए, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को ये देखना चाहिए कि यार ये लोग जो हैं ये इस वक्त हमारी सर्विसेज से फायदा उठा रही हैं, ये फ्रॉड तो नहीं कर रहे। जैसे बैंक्स की मॉनिटरिंग की जाती है, और देखो कितने अफसोस की बात है कि चीनी जो है इदारे इसके पीछे हैं, कईयों के पीछे हैं, चाइनीज कंपनीज हैं, चाइना से ऑपरेट हो रही हैं, यहाँ उनके करिंदे आगे काम कर रहे हैं, और खुद चाइना में नॉन बैंकिंग कर्जे जो हैं वो सख्ती से मना है। एक भी आपको ऐसा नहीं है नॉन बैंक सिर्फ कर्जा देने का मजाज है। नहीं तो फिर ये हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती है? ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को भी ये अक्ल करनी चाहिए ना कि अगर वो वहां पे खुद नहीं उनके वहां ऐसा निजाम, तो वो लोग यहाँ आके क्यों ये रवाज डाल रहे हैं? तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट इस पे पाबंदी लगाए। सर जी ये गोगा जी भी वहां पे कर्जा लेने गए थे, उन्होंने पूछा था किस चीज के लिए कर्जा चाहिए, कहते दोपहर दी रोटी आज से। उन्होंने कहा जी, देखो
انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے ہاتھ جوڑے, انہوں نے کہا جی اینا قرضہ نہیں ہے پیسہ. جی سر جی یہ گل وہی آ گئی نا کہ گوگے دا ٹھڈ قرضے نہ نہیں بھر سکتا, نیاز نہ بھر سکتا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا قرضہ ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئی بھی سرکاری اسپتال ایسا نہیں ہے اب تقریباً جہاں پہ دانتوں کا شعبہ نہیں. بھائی جی یہ بڑے بڑے لوگوں سے تنگ آ کے لوگ آپ کے اس خادم کے پاس آتے ہیں میرے لگائے ہوئے دانتوں سے, سوائے لوہے کے آپ دنیا کی ہر شے چبا سکتے ہیں. نہیں لوہا بھی چبواؤ, لوہا بھی چبواؤ. ناظرین ایک وقت تھا کہ وطن عزیز کے شہروں کے تمام بڑے بازاروں میں فٹ پاتھوں پہ آپ کو ایک شخص ضرور ملتا تھا اور وہ ہوتا تھا دندان ساز, جی ہاں, جو کہیں سے ڈگری یافتہ نہیں ہوتا تھا لیکن اس کا دعویٰ ہوتا تھا کہ اس نے تجربے سے علم حاصل کیا. آج بھی یہ لوگ آپ کو ملیں گے لیکن ان کی اکثریت اب فٹ پاتھوں سے اٹھ کے دکانوں میں منتقل ہو چکی ہے جن کو ان لوگوں نے کلینکس کا نام دے رکھا ہے. ہمارے کٹہرے میں بھی کھڑا ہے ایسا ہی ایک دندان ساز. سب سے پہلا جو شکوہ ہے نا جی ان سے, بلکہ جو جرم یہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اکثر انٹرنیٹ سے کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے نا ڈپلومے شپلومے جی تو ان کو اپنی دکانوں میں لٹکا لیتے ہیں کہ میں ڈپلوما ہولڈر. خود ان سے کہا جائے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے ان سے پڑھا بھی نہیں جاتا. بھائی صاحب بندہ آن لائن بھی ڈپلوما حاصل کر سکتا ہے. نہیں وہ تو تمہاری شکل سے نظر آ رہا ہے کہ تمہاری صحت بھی آن لائن ہی ہے. بلکہ مجھے تو کسی نے بتایا کہ یہ پہلے دانت کا کیڑا تھا, ادھر اس نے دانت کا نالج حاصل کیا اور ادھر سے نکل کے تو دانت کا ڈاکٹر بن گیا. پھر اس نے تجربے سے سیکھا کہ دانت پہ بیٹھ کے دانت کھانے سے بہتر ہے دانت نکالے جائیں. بھائی جی کیا کر رہے ہیں, جتنا میرے پاس ایکسپیرینس ہے میرے شہر میں ایسا کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں. اور ڈگری کہاں کی ہے تمہارے پاس؟ وہی کہیں سے آن لائن لوڈ کر کے تو وہ ٹانگ لی ہوئی ہے, اور جیسی جیسی کنٹریوں کی انہوں نے ڈگریاں ٹانگی ہوتی ہیں ان کی شکل ہی اس کنٹری سے نہیں ملتی. اور سب دانت نکلوانے جائیں آپ کوئی اور نکال کوئی جاتے ہیں. کیوں کوئی اور جاتے ہیں, آپ تو فخر کرنا چاہیے میرے پاس گھومنے والی کرسی بھی آ گئی ہے کلینک میں. واہ 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 واہ. وہ تو شیو کرنے والے کے پاس بھی ہے. گاہک نہ آوے تو گھومنے والی کرسی تے محلے دے بچیاں نے جھوٹا دے کے بھی پیسے کماندا. ڈگری انہوں نے ان ملکوں کی حاصل کی ہوتی ہے جہاں کی اوسط عمر 90 سال سے زیادہ ہوتی ہے اور آبادی کی اکثریت کے منہ میں دانت ہی نہیں ہوتا, وہاں سے ڈگری لیتے ہیں. واہ واہ یار اسے چھوڑو, یہ تو ذرا کرو ایک دفعہ. اللہ کے فضل سے کم از کم پاکستان میں کوئی اینکر یہ نہیں کر سکتا. بہت اچھے. سر ایک دفعہ یار میں نے سیریس بات کی ہے. نہیں چلو سیریس ہی ایک دفعہ پھر یار کٹہرے میں اس کو کھڑا کیا ہوا ہے ہم نے, مجھے نہیں. اینکر صاحب کے بیم 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 کرنے سے لگتا ہے کہ ان کے چوتھے دانت کی کنگری بڑی ہوئی ہے. کنگری, یہ دیکھ لیں اس کی ڈگری. کنگری, کنگری کیا ہوتا ہے؟ یہ جو نوکر تھوڑی سی ایسی کنگ سے کنگری اور کیا سر, انگلش کا لفظ ہے. یار اتنے خوفناک ہیں یہ لوگ اللہ معاف کہ کرے. انہوں نے اوزار اپنے جو استعمال کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں, کوئی اسٹرلائز نہیں, کوئی کچھ نہیں, اور ہیپاٹائٹس پھیلانے میں سب سے جو بڑا کردار ادا کر رہے ہیں وہ یہ لوگ. کیا بات کر رہے ہیں بھائی صاحب, میں اوزاروں کو گرم پانی میں ابالتا ہوں پھر 3-4 قطرے ڈٹول کے, اگر ڈٹول نہ ملے تو پھڑکڑی کا ٹھیلا پھینک دیتا ہوں. کیسا عجیب بندہ ہے, ڈاکٹر کہلاتا ہے اپنے آپ کو. کہتا ہے جی میں نے عید کا سیزن ابھی بڑا زبردست لگایا. میں نے کہا عید کا سیزن تمہارا کیسے لگ گیا؟ کہتا ہے جی میں نے چوکے بکروں کو دوندا کیا. اندازہ کرو ہوتا کیا, وہ رگڑنے والا گرینڈر ہوتا ہے, وہ ہلکا سے گینگ کرنا تو بکرا تیار ہے. اسی گین ان بندے بھی رگڑے گا ہے نا. یار بہت ہی گندے اوزار, انتہائی مطلب جراثیموں سے بھرپور ان کا کلینک ہوتا ہے. جی بالکل. اور یہ ہیپاٹائٹس سی اللہ معاف کرے موت تک لے جاتا ہے کئی انسانوں کو, جو ان کے اوزاروں سے یا ان کے کلینک سے مریض بیچارہ جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. یہ سب سے خطرناک حرکت پتہ کیا کرتے ہیں, ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ فلمی ہیرو کی طرح یا ہیروئن کی طرح اس کے دانت سفید موتی کی طرح چمکدار ہوں, جو کہ ایک غیر فطری خواہش ہوتی ہے. وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ ان کو انتہائی ہائی ڈینسٹی کے ایسڈ
दे देते हैं, तो ये बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। ये कहते हैं ये तेजाब देते हैं दांतों को साफ करने क्यों बाबूजी, अब्बू जी से नुस्खा चला आ रहा, गुलाबी दवाई है इतनी बाबूजी, तुम्बे के साथ मले तो सारी मैल ये बाहर फेंकता हूँ। वही वो तुम्बा बजदा ही ना, प्यार बिना, है ना। इनसे ज्यादा ना जी लोग जो हैं वो कसूरवार हैं। जी बिल्कुल। लोगों को भी चाहिए, अब तो हर मोहल्ले में हर जगह पे पढ़े लिखे लड़के जो हैं डेंटिस्ट मौजूद हैं, जो असली डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं दांतों के। जरा थोड़ा सा देख लिया करें, थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे, ये चूंकि बिल्कुल कौड़ियों के पास भी काम कर देते हैं, जी बिल्कुल, तो लोग इनके पास बैठ जाते हैं। लोग थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बड़ी खौफनाक बीमारियां वहां से लेके उठते हैं। लोगों को चाहिए अब कि जब दांत का कोई मसला हो तो हर सरकारी अस्पताल में अब दांतों का शोबा है। जी बिल्कुल। बाकायदा दांतों के बड़े बड़े अस्पताल बन गए हुए हैं, प्राइवेट भी, और जो लोग नहीं अफोर्ड करते वो सरकारी अस्पतालों में भी। कोई भी सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं अब तकरीबन जहां पे दांतों का शोबा नहीं। भाई जी ये बड़े बड़े लोगों से तंग आके लोग आपके इस खादम के पास आते हैं मेरे लगाए हुए दांतों से, सिवाय लोहे के आप दुनिया की हर शय चबा सकते हैं। नहीं, लोहा भी चबवाओ, लोहा भी चबवाओ। इतनी गंदगी थी सारी इसके क्लिनिक में, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे से अंदर घुसा ही नहीं गया, ये बाहर आया तो मैंने इसको पकड़ा, इसको लेके आया। बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। ये जहां पे इतना सेंसिटिव काम हो रहा है दांतों का। सच्ची छलियों के तुके पड़े हुए थे अंदर। वो तो भाजी मरीजों के ट्रायल के लिए होता, जरा चब के दिखाएं, और वो सिट्टे भी मुफ्त देते हैं बाबूजी। शाबाश, क्या सर्विस दे रहे हैं। बाबूजी ये जो आपका मोटा भाई है बैठे की सिरी लेके मेरी दुकान पे आ गया, मैं कहा भाजी मैं सिरी नहीं खाता, कहता खानी नहीं, ये दो दाड़ा कट के मेनू ला दे, मेरियां कोई नहीं। अब क्या बुराई की है उसने, वो कोई पराया वेड़ा नहीं था, इसका फर्स्ट कजन था। बाहर के मुल्कों में आप जाके देखें, सबसे महंगा जो है ना जी मेडिकल का शोबा वो दांतों का है। अच्छा। हाँ, बहुत पैसे लेते हैं और लोग जो है वो उनके पास जाते ही इसलिए हैं, और लोग बाकायदा एहतियात इसीलिए बरतते हैं कि वहां पे लोगों को अवेयरनेस है कि ये बड़ा सेंसिटिव काम है। दांतों की जो मरम्मत है या दांतों का इलाज जो है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इससे आप अगर किसी भी गंदे हाथ के पास पहुंच जाएं तो इससे बहुत बीमारियां फैल सकती ये दांत निकालने से पहले जिस तरह ये देसी अंदाज में दांत निकालते हैं, ये पहले उसको एनेस्थीसिया देते हैं, लेकिन इंतहाई घटिया और सस्ती क्वालिटी का एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे मजीद बीमारियां जन्म लेती हैं। वो मजीद जनाब, वो एक दफा सुई मेरे इधर खुद के लग गई थी, मरीज कुर्सी पे बैठा रहा, मैनू 3 दिन बाद होश आई। सुई को पहली दफा सुई लगी होगी। अच्छा, एक और जो ये ज्यादती करते हैं कि इनकी तकरीबन 95% कोशिश ये होती है कि दांत निकलवा लें। ये नहीं ठीक। हालांकि दांत अब बड़ा अहम समझा जाता है, और जो असली दांतों के डॉक्टर्स हैं ना जी, वो कहते हैं कि 100% ये कोशिश हमारी होती है कि दांत बचे। असली दांत असली है, इसकी फिलिंग हो सकती है, इसकी सफाई हो सकती है, इसकी रूट कैनाल हो सकती है, इसी को इस्तेमाल किया जाए। लग तो जाता है, जाली दांत भी लग यार जाता है। अगर दांत मामूली सा हिल भी रहा है तो आप किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, तो वो सिर्फ आपको टूथपेस्ट जो है वो रेकमेंड करता है कि टूथपेस्ट अपना चेंज कर लें, और कुछ दिनों के बाद आपका दांत जो है अपनी जगह पे दोबारा जम जाता है। जी यार, एक दफा मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि ये जो दांत में दर्द है ना जी, ये हार्ट की वजह से भी हो सकती है। ये इतनी जल्दी ये नहीं डिसीजन ले लेना चाहिए कि जी ये दंद बड़ी देर तक दर्द हो रहा है, काट दो, मगर ये फौरन डिसीजन यही देते हैं, निकलवा दें जी, जान छुड़ाएं। इसके पास भी ऐसा एक मरीज आया था, कहते जी आपके दिल की वजह से आपके दांत में दर्द हो रही है, शुक्र करें कि मैं आपका दांत निकाल रहा हूं, दिल नहीं निकाल रहा। हालांकि अपना मैं अक्सर कहना है तो कुकड़ दे दिल लगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जहन में रखें कि हमारी कौम का, हमारी सकाफत का, हमारी पाकिस्तान के वकार का मसला है। ये समझ के एक फनकार काम कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अजीम आदमी। अच्छा जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहाँ पे खुशियाँ हैं वहाँ पे गम भी हैं। अभी ईद के दिन गुजरे हैं, तो जो दुख वाली 2-3 चीज़ें हैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारे बड़े ही मारूफ और बहुत बड़े हमारे लेजेंड फनकार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की बेगम साहिबा
خود ایک بڑی خاتون تھی روبینہ قریشی صاحبہ، وہ انتقال کر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور بڑا اعلیٰ مقام دے۔ ایک طویل عرصے سے بیمار تھی اور ان کے بچے اور قریشی صاحب بہت خدمت کر رہے تھے ان کی، اور بڑے پریشانی کی حالت میں تھے اور بڑا مشکل ان کا پیریڈ گزر رہا تھا۔ روبینہ قریشی صاحبہ جو ہیں وہ بڑی رفاہی اور فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی جی ہیں۔ بالکل 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 بہت بڑی خاتون ہوئی ہیں اور بڑی نامور خاتون تھی، اور خود بہت اچھی سنگر بھی تھی اور فلاحی کاموں میں سوشل ورکر تھی، بہت اچھی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی، اور بڑی عظیم خاتون، بڑی ہی میٹھی طبیعت کی اور بڑی پیاری خاتون تھی۔ اللہ پاک ان پہ اگلے جہان میں بھی رحمتیں نازل فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے ٹیلی ویژن کے فنکار، اداکار اور پروڈیوسر بھی، تنویر جمال بھی کینسر سے بیچارے لڑتے لڑتے فوت ہو گئے۔ جاپان میں ان کی فیملی رہتی تھی، خود بھی وہ جاپان میں ہی تھے مقیم، مگر فن اور یہ کلچر کا شوق ان کو یہاں لے آتا تھا کھینچ کے، اور وہ آ کے یہاں سیریلز بناتے تھے اور پھر جاپان لے جاتے تھے آرٹسٹوں کو، وہاں بھی انہوں نے بہت سی پروڈکشنز کی۔ مجھے یاد ہے کہ محمد کبھی خان صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ لمبی صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، وہ گئے ان کی جاپان میں ایک سیریل کرنے، تو انہوں نے آ کے بڑی تعریف کی کہ یار وہ بڑی لگن سے اور بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی پاکستانیت اس کے اندر ہے، اور وہ بڑی محنت سے وہاں پہ کام کروایا، اس نے سیریل بنوائی ہے تنویر جمال نے۔ بڑے پیارے فنکار اور بہت پیارے پاکستانی تھے ہمارے، تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ بڑے معروف آدمی تھے وہ بھی، انہوں نے بھی بیسٹ ایکٹر کا بھی ایوارڈ حاصل کیا ہوا پاکستان ٹیلی ویژن سے۔ مجھے وہ اس لیے یاد ہے کہ اس سال میری بھی نومینیشن تھی، تو ان کو ملا تھا۔ اچھا، ان کو بھی اعزاز ملا، کون سا جی؟ بیسٹ ایکٹر پاکستان ٹیلی ویژن کا، بہت اس وقت تنویر جمال صاحب کو۔ جی جی، وہاں جب ڈرامے ہوتے تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر تو بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا بیسٹ ایکٹر آف پی ٹی وی، تو وہ ان کو حاصل ہوا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ایوارڈز جو ہیں یہ پیچھے چلے جاتے ہیں جب انسان کی محنت کو اور پاکستان سے اور اپنے کلچر سے محبت کو آپ دیکھتے ہیں، تو پھر یہ ایوارڈ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے کہ یہ ایک سچا پاکستان، یہ ایک پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہے، یہ محب وطن آدمی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کسی کے لیے یہ کہنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمی اصل اسی بات کی ہے، خاص طور پہ ہماری ثقافت کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر بہت کمی ہے اس بات کی کہ ہم اپنی وطن کی محبت جو ہے وہ مد نظر رکھیں ہمیشہ، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری قوم کا، ہماری ثقافت کا، ہماری پاکستان کے وقار کا مسئلہ ہے۔ یہ سمجھ کے ایک فنکار کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا عظیم آدمی ہے۔ تو ان کو بھی اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو بھی اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور پاجنید واقعہ ڈسکس کرنا ہے، وہ میرا خیال ہے ابھی تو وہ اس پہ پولیس اور گورنمنٹ وغیرہ بھی ایکشن لے رہی ہے۔ دو بچوں نے بیچاروں نے فریج میں سے گوشت نکال کے کھا لیا، اور مالکان نے ان کو مار مار کے، ایک بچہ بیچارہ ان میں سے فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، میں تو کہوں گا شہید ہو گیا۔ بیچارہ کھانے کے لیے اگر اس نے یہ جرت کی تھی، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، ان بچوں کو مارا جاتا اور ایک بیچ میں سے مر ہی جاتا۔ یہ تو بڑی ہی، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا داغ ہے یہ ہمارے شکل کے اوپر، ہمارے چہرے کے اوپر ایک بہت بڑا داغ ہے کہ ہم یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ گوشت سے بچے مار دیے، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ پہلی تو یہی بہت بڑی وائلیشن ہے، میں سمجھتا ہوں یہی بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ کیا غلامی کا آنسر نہیں ہے عزیزی؟ یہ جی جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے یا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ پھر خود اب
फरंगी बनना और चाहते ये हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश कब आता है? कुर्बानी और इसार का दर्स देने वाली ईद के मौके पर। ओए 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 ओए। ये है कुर्बानी और इसार हमारा, जी जी हाँ जी। कि फ्रिज से चंद टके की कोई चीज चुरा ली या बगैर पूछे खा ली, बच्चा ही मार दिया है। हाँ, मेरा मतलब है कि उनके पास होंगी बहुत सी सफाई के लिए बातें, मगर मैं समझता हूँ यार कुछ भी हो ये क्या हुआ, क्या उस बच्चे ने बेचारे ने कर दिया होगा इतना, क्या हो गया यार, खुदा के वास्ते समझ जाओ, कुछ थोड़ा सा ये जहन में रखो कि मर जाना है और उसके हुजूर पेश होना है, और वहां पे कोई आपकी सिफारिश नहीं है, वहां पे आपका कोई पैसा काम नहीं आना, आपके अमाल ने काम आना है। खुदा के वास्ते आप, बल्कि मैं समझता हूँ जितना यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर सिफारिश और पैसा चलता है हाँ जी। अपने मसाइल को हल करने के लिए, अपनी मुसीबतों को हल करने के लिए, जितनी यहाँ पर रिश्वत चलती है और जितनी सिफारिश चलती है, हमें तो उतना ही ज्यादा ये एहसास होना चाहिए कि वहाँ ये नहीं चलनी दोनों चीजें, वहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं चलनी। वहाँ आपको जिसके यहाँ पेश होना है, जिसके हुजूर पेश होना है, वो इस बात का भी हिसाब लेगा कि तुम नीचे से रिश्वत दे के बच के ऊपर आए हो मेरे पास। एक तुम्हारा वो जुर्म, दूसरा तुम्हारा वो जुर्म, जहन्नमी हो तुम, जहन्नमी हो। बचना चाहिए। हम इसको इजी ले रहे हैं, हम इसको सिर्फ गुफ्तगू की हद तक हाँ, लेक्चर दे के या लेक्चर अजीजी, सुन के सॉरी, घर ये चले बच्चों जाते का हैं। काम करना कानून में मना नहीं है? मना है ना जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक तो वही जुल्म है, वही दबा है हमारे कौम के चेहरे के ऊपर से इस हद तक जुल्म कर दिया। चलो बेचारे अपनी घर की रोटी पूरी करने के लिए लोग बच्चों को घरों में अगर भेज देते हैं काम काज के लिए, तो यार खुदा के वास्ते उन्हें अपना बच्चा समझ के अडॉप्ट कर लो, उनसे कराओ काम, उनके साथ मोहब्बत तो अपने बच्चों जैसी करो। उनको भी यार, ख्याल क्या करना कर चाहिए रहे? कि इसीलिए पैदा करते हैं बच्चे के, बच्चे पैदा करके हाँ, ये तो भाई, ये तो फिर गौरी, ये तो बहुत बड़ी एक लंबी जुल्म की दास्तान है कि हमारे मुल्क के अंदर इतना ही नहीं हो सका कि जो बच्चा दुनिया पे आता है वो अपना पेट भरने के लिए बेचारा इस तरह दर बदर ठोकरे ना खाए, दूसरे लोगों के पाँव ना पकड़ता फिरे, जूते ना उठाता फिरे। उस एज में, जिस एज में उसके हाथ खिलौने उठाने वाले हैं, घर में बैठ जाए बेचारा, उसको रोटी तो दे दे ये कौम, ये मुल्क, ये हुकूमत रोटी तो उसको दे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बहाल। और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि मर्द रिश्ते के लिए एक ख़ास औरत को ढूंढता है और फिर सारी जिंदगी उसको आम बनाने पे लगा देता है। हाय हाय हाय, खुश रहें, लो खुश जी, रखें। लगता है एंकर दी अज करो बहुत बेइज्जती हुई और उन्होंने लगा दोगे इंशाल्लाह कुछ कल। बराबर करने के लिए औरत के हक में आवाज बुलंद करना। अल्लाह हाफिज। ये फुटो